مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سورۃ المومنون 18ویں پارے کا آغاز ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد افلح، یقیناً کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ جو کلام کرتے ہیں وہ سارے کلاموں سے سچا اور پکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اگر ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ بات یقینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بات میں اور زیادہ تاکید پیدا ہو گئی. قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن کامیاب ہو گئے. مومن کون ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو لغو کاموں سے، فضول کاموں سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور مومن وہ ہیں جو صدقہ و خیرات کو ادا کرتے ہیں. والذین هم لفروجهم حافظون، اور مومن وہ ہیں جو اپنی عزتوں کی، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، ہاں وہ اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں یا اپنی لونڈیوں کے پاس، باندیوں کے پاس چلے جاتے ہیں. فإنہم غیر ملومین، ان کے اوپر کوئی اعتراض اور ملامت نہیں ہے. فمن ابتغى وراء ذلك، جو بھی ان کے علاوہ، اپنی بیوی یا اپنی باندی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہ لوگ پھر زیادتی کرنے والے ہوں گے، حد سے بڑھنے والے ہوں گے. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی بھی بڑی پاسداری کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی بہت حفاظت کرنے والے ہیں. اولئک هم الوارثون، جس میں یہ صفات آ گئیں اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں اصل وارث. کس چیز کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے. ہم فیہا خالدون، اور یہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. جنت میں جانے کے لیے، کامیابی پانے کے لیے ان صفات کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے ایمان، اس کے بعد نماز میں پوری توجہ، اس کے بعد لغو کاموں سے اعراض، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی امانت کی حفاظت، وعدے کی پاسداری، نمازوں کی حفاظت اور
اپنے وعدے کے اوپر قائم رہنا، ان باتوں پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت الفردوس کا مالک بن جائے۔ اس میں سے جو پہلی 3 آیات ہیں ان کے اوپر ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ اب مومن کیا ہے، ایمان کیا ہے، اس کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے زبان سے اقرار کرے۔ کس چیز کا اقرار؟ 6 چیزوں کا اقرار کرے۔ میرا اللہ ہے، اللہ پر ایمان۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ظاہری اعتبار سے ان کو پڑھے لکھے سمجھا جاتا ہے اور ان کو بڑا ایجوکیٹڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ اپنی عقل کی بنیاد پہ اللہ پر ایمان لانے سے بھاگ چکی، جن کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، دہریے کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمیں سائنس نے بس یہ بتا دیا ہے یہ 2 لاوے تھے آپس میں ٹکرائے، ایک اوپر چلا گیا وہ آسمان بن گیا، ایک نیچے چلا گیا وہ زمین بن گئی، یہ بگ بینگ تھیوری شاید آپ نے سنا ہو، تو یہ صرف اپنے آپ ہی بن گیا ہے، کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، یہ سارا نظام خود ہی بنا ہوا ہے۔ یہ عقل کی بنیاد پہ جہالت کے اوپر کھڑے ہیں۔ بندہ ان سے پوچھے کوئی چیز ٹکراتی ہے تو چیز تباہ ہوتی ہے یا بنتی ہے؟ چیز ٹکرانے سے تو تباہ ہوتی ہے، یہ چیز ٹکرانے سے بن گئی، وہ آسمان بن گیا، یہ زمین۔ بہرحال اللہ پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا اقرار، ان تؤمن باللہ، اللہ کا اقرار کرو، وملائکتی، اللہ کے فرشتے ہیں، دیکھے نہیں ہیں ہم نے، ہمارا ایمان اقرار ہونا چاہیے کہ میرے کندھوں پہ بھی اللہ کے فرشتے بیٹھے ہوئے، میری نیکیاں اور میرے گناہ نوٹ کر رہے، اللہ کے فرشتے ہیں جو روحوں کو قبض کرتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہواؤں کو چلاتے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اللہ کے تمام فرشتوں کا زبان سے اقرار۔ آج بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی عقل کی بنیاد پہ کہتے ہیں لو یہ کون سی مخلوق ہے جو نظر ہی نہیں آتی، تو عقل کی بنیاد پہ فرشتوں کا انکار۔ تو ایمان کا 6 چیزوں کا اقرار کرنا ضروری، اللہ پر ایمان کہ اللہ کی ذات ہے، وملائکتی، فرشتوں کا اقرار، وکتبی، اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی میں سب کو مانتا، اقرار، ورسولی، اللہ نے جتنے رسول بھیجے میں سب کو مانتا ہوں، اقرار، والبعث بعد الموت، کہ میں نے مرنا ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس کا اقرار، والقدر خیرہ وشرہ، اور اللہ نے میرے پیدا ہونے سے پہلے میری ساری تقدیر لکھ دی ہوئی ہے، جو میں نے اچھے کام کرنے تھے، برے کام کرنے تھے، وہ تقدیر لکھ دی ہے، اس تقدیر کا زبان سے اقرار۔ 6 چیزیں، اللہ، فرشتے، کتابیں، رسول، مر کے دوبارہ زندہ ہونا اور تقدیر، ان کا زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، ہاں واقعتاً جو میں کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، اور ان کے مطابق عمل، ان 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اگر زبان سے اقرار ہی نہ ہو تو بندہ کافر ہو جاتا ہے، چاہے دل میں تصدیق موجود بھی ہو، دل سے سچا مانتا بھی ہو، زبان سے اقرار نہیں ہے تو کافر ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی پتا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جو باتیں کرتا ہے سچی کرتا ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، اندر سے مانتے تھے، لیکن زبان سے اس وجہ سے نہیں مانتے تھے کہ اگر ہم نے مان لیا تو دنیا ہمیں تانے دے گی۔ ابو طالب نے بھی کہا تھا اے میرے بھتیجے، اگر لولا ان تعیرنی نساء قریش، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دیں گی، لاقررت بها عینیک، تو میں کلمہ پڑھ کے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں، مجھے پتا ہے کہ تم سچے ہو، میں یقین کرتا ہوں کہ تم سچے ہو، لیکن میں اقرار نہیں کر رہا۔ اس طرح اگر بندہ اقرار نہ کرے تو کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے۔ اگر اقرار تو کر رہا ہے لیکن اندر سے کہہ رہا ہے نہیں، اوپر اوپر سے اقرار کر رہا ہے، تو وہ منافق ہے۔ اور اگر
اقرار بھی کر رہا ہے، تصدیق بھی کر رہا ہے، لیکن عمل اس کے مطابق نہیں ہے تو وہ فاسق اور فاجر ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اکثریت فاسقوں کی پائی جاتی ہے۔ زبان سے اقرار ہے، دل میں تصدیق بھی ہے، ہاں ہمارا رب ہے، ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہے، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کو فاسق کہا جاتا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ نہ فاسق ہو، نہ منافق ہو، اور نہ کافر ہو، زبان سے اقرار بھی کرے، دل سے تصدیق بھی کرے، اور اس کے مطابق عمل بھی بنائے۔ ان تین باتوں پہ اوپر قائم ہونے والے بندے کو مومن کہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم نے ایمان قبول کیا ہے، لیکن اس میں ذرا ایک کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ ہم اپنے ایمان کو عقل کی کسوٹی پہ لا کے پرکھتے اور احادیث کو، قرآن کی آیات کو اور بہت سارے مسائل کو عقل کی بنیاد پہ رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، قرآن نے شروع میں کہہ دیا کون مومن، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو بغیر دیکھے ہی مان لیتے۔ ایمان کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جب بات قرآن میں آ جائے یا جب بات پکی صحیح حدیث میں آ جائے، پھر اس کے بعد عقل کے سارے گھوڑے ختم، پھر عقل کی ساری باتیں ختم۔ ایمان بالغیب، اگر آپ عقل کے ساتھ دیکھنا چاہیں تو فرشتے کہاں ہیں؟ نہیں عقل مانتی ان کو۔ اگر آپ عقل کے ساتھ کہنا چاہیں تو پہلے رسول کون تھے؟ میں نہیں مان سکتا، لیکن ایمان اس پر لانا ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بغیر عقل کو چلائے ایمان لا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے صحن میں تشریف لائے، ابو جہل اینڈ کمپنی آئی اور آ کر پوچھنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی نئی تازی، کوئی نئی کوئی بات جو تم نے بتانی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں آج رات ایک بات ہوئی ہے۔ کہنے لگے کیا؟ کہا میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، میرے گھر کی چھت پھٹی، ام ہانی کے گھر سے چھت پھٹی، میں وہاں سے اٹھایا گیا، مجھے بیت اللہ میں لایا گیا، حتیم میں لٹایا گیا، میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، سونے کے تھال میں رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اس دل کو اٹھایا گیا، میرے اندر رکھا گیا، اوپر سے بند کیا گیا، ایک سواری کو لایا گیا جو گدھے سے بڑی خچر سے چھوٹی تھی، براق اس کا نام تھا، براق برق سے ہے، برق کا معنی بجلی، اس کی رفتار اتنی تھی جو بجلی کی رفتار ہے، جہاں نگاہ جاتی وہاں پاؤں جاتا، جبریل میرے ساتھ آئے، مجھے اس پہ بٹھایا گیا، مجھے بیت المقدس میں پہنچایا گیا، 1,40,000 24,000 تقریباً انبیاء اور رسل کو بلایا گیا، میں نے ان کی جماعت کروائی، پھر مجھے پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمان پہ پہنچایا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے 70,000 نور کے پردوں کے پیچھے بٹھایا گیا، میرا کلام کروایا گیا، پھر مجھے جنت اور جہنم کو دکھایا گیا، پھر مجھے واپس لایا گیا۔ جب میں واپس آ گیا تھا ابھی رات ختم نہیں ہوئی تھی، میں نے یہ رات کو دیکھا۔ ابو جہل آنکھیں کھلی کی کھلی، کیا یہ بات آپ کسی اور کے سامنے کر سکتے ہیں؟ فرمایا کروں گا، جب حق ہے سچ ہے کروں گا۔ کہنے لگے بس بس بس، بات بن گئی۔ دوڑے دوڑے گئے، اے ابو بکر رضی اللہ عنہ ذرا یہ بتا، اگر کوئی شخص کہے میں راتوں رات یہاں سے نکلا اور شام کے علاقے، فلسطین کے علاقے اور وہاں بیت المقدس میں راتوں رات پہنچ گیا، اس وقت یہ سفر 40 دن جانے کا تھا، اس وقت یہ سفر 40 دن میں جا کر پہنچتے تھے، تو وہ کہے میں راتوں رات پہنچ گیا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، تیری عقل مانتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ اچھا یہ بتا، اگر کوئی کہے کہ میں آسمان پہ چلا گیا اور آسمان سے واپس آ گیا اور ابھی رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، تیری عقل مانتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ تو کہیں گے ہاں ہاں ہم بھی تو تمہیں یہی کہتے ہیں نا کہ تو جس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل نہیں مانتی، وہ کہتا ہے میرے سینے کو چاک کیا گیا، دل کو باہر نکالا گیا، جس کا دل باہر نکالا جائے پھر اسی وقت رکھا جائے، کیا صحیح ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ جس کے پیچھے تو لگا ہے وہ یہ
کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس میں گیا اور راتوں رات واپس آیا، جس کے پیچھے تو لگا ہے وہ کہتا ہے میں آسمانوں پہ گیا، میں راتوں رات واپس آ گیا۔ ہم بھی تو تمہیں یہی کہتے ہیں نا کہ تو اس کے پیچھے لگا ہے جس کی باتیں وہ ہے جو عقل تسلیم نہیں کرتی۔ میرے ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں اے ابو جہل مجھے بتا کیا یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ کہتا ہے کہی ہے، کہتا ہے پکی بات ہے، کہتا ہے پکی بات ہے کہ اللہ کی قسم اگر نبی نے کہی ہے تو ابو بکر مانتا ہے جو کہا سو حق کہا، جو کہا سو سچ کہا، عقل مانے نہ مانے، دل مانے نہ مانے، سائنس مانے نہ مانے، دنیا مانے نہ مانے، جب نبوت کی زبان سے نکل آئے تو میرا ایمان کہتا ہے کہ پیغمبر کی ہر بات حق ہے، سچ ہے۔ جب ابو بکر نے تصدیق کی آسمان سے قرآن اترا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچا ہے اور جس نے اس کی تصدیق کی اللہ نے ان سب کو متقی بنا دیا ہوا ہے۔ آج ہمیں بھی ایسے ایمان کی ضرورت ہے۔ ہم زبان سے اقرار تو کر لیتے ہیں، آنکھوں سے حدیث تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن بس اوقات کہتے ہیں قاری صاحب جی بس دل نہیں مطمئن ہو رہا۔ دل تیرا کیوں مطمئن نہیں ہوتا؟ ذہن تیرا کیوں مطمئن نہیں ہوتا؟ اور پھر کہتے ہیں قاری صاحب اس کے اندر لوجک کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ پتہ نہیں، بس سمجھ نہیں آ رہی۔ نہیں سمجھ آتی تب بھی ماننا ہے، آتی ہے تب بھی ماننا ہے۔ ایمان وہ چاہیے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، جب تمہیں یقین ہو جائے کہ صحیح حدیث میں لکھا ہوا ہے، پھر ساری باتیں ختم۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے آگے، ساری دنیا کے قاعدے، ساری دنیا کی سائنسیں، ساری دنیا کی ٹیکنالوجیاں، ساری دنیا کی باتیں، ساری دنیا کے زاویے پیچھے، اللہ اور اس کے رسول کی بات سب سے آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا نام ایمان ہے۔ قد افلح المومنون، کامیاب وہ ہوگا جس کا ایمان صحیح۔ پھر آگے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ ہے جو اپنی نماز میں خشوع کرتا ہے۔ خشوع کیا ہے؟ ظاہری کیفیت ایسی بنا لی جائے کہ سمجھ آ رہی ہو کہ یہ کسی سے ڈر کے کھڑا ہوا ہے۔ ہماری کیفیت بسا اوقات سینہ تان کے، ٹانگیں کھول کے ایسے اکڑ کے کھڑے ہیں۔ بھئی تم کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتے ہو تو ہاتھ ایسے باندھ لیتے ہیں، گردن جھک جاتی ہے اور تھوڑا سا جسم بھی جھک جاتا ہے۔ ادب میں ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ظاہری کیفیت بھی درست نہیں ہوتی، اور پھر آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی اور پوری مسجد کا جائزہ لے رہے ہوتے۔ بھئی تم کس کے سامنے کھڑے؟ تمہارے ہاتھ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اور کبھی اپنے صرف کپڑوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی تم کس کے سامنے کھڑے؟ یہ تصور پیدا کر کہ تم کس کے سامنے کھڑے ہو۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز میں خشوع ہے، آنکھیں جھکی ہیں، اٹھ نہیں رہی، ہاتھ باندھے ہیں، کھل نہیں رہے، گردن نیچے ہے، اٹھ نہیں رہی، پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے کامیاب ہوا کرتے ہیں۔ پوری توجہ چاہیے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ ایک بڑی جامع مسجد، بڑی مسجد بری ہوئی ہوگی لوگوں کی، فلا تری فیہا خاشعا، لیکن افسوس ہوگا کہ ان میں ایک بندہ بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنی اپنی نمازیں چیک کر لیں کہ ہم نے پورا حساب ہی نماز میں کرنا ہے، اور ہم نے پوری توجہ پوری مسجد کے اندر گھما دینی ہے نماز کے اندر، اور پھر کہتے ہیں قاری صاحب جی بس پتہ نہیں کی گل سکون نہیں ملتا، قاری صاحب جی بس یہ ہے کہ یہ دیکھیں سارے اپنے آپ میں کسی نے کچھ نہیں کہنا، اے دیکھو جی نمازاں بھی پڑھی جاندے ہیں تے جھوٹ بھی بولی جاندے ہیں، نمازاں بھی پڑھی جاندے ہیں تے گھٹ بھی تولی جاندے، اس طرح کی ساری باتیں کیوں ہے؟ تو ایسا کیوں ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ فحشاء جنسی سکینڈل، منکر
مالی سکینڈل، نماز کے اندر یہ دو خوبیاں ہیں کہ تمہارے جنسی معاملات کو بھی درست کرتی ہے اور تمہارے مالی معاملات کو بھی درست کرتی ہے۔ دو ہی بڑے سکینڈل ہیں، یہ انسان کی ذات کا ہے، یہ انسان کے مال کا ہے۔ اگر نماز درست ہو، نماز خشوع والی ہو، تو یہ دونوں خرابیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور اگر جنسی سکینڈل ختم نہیں ہو رہے، جنسی برائیاں ختم نہیں ہو رہی، خواہشات کے پیچھے دوڑا ہوا ہے، اور اگر مالی معاملات درست نہیں ہو رہے، تو سمجھ لو کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ نماز وہ ہے جس کے اندر انسان کی پوری توجہ اور خشوع و خضوع موجود ہے۔ نماز کی ظاہری کیفیت اور پڑھے جانے والے الفاظ، ان کے اندر انسان کی کیفیت پوری بہتر ہوگی تو تب انسان کامیاب و کامل ہے۔ معروف ہے وہ واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ و تابعین کی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام اتنی لمبی نماز پڑھتے آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں سوج جاتے۔ پاؤں پتہ کیسے سوجتے؟ کبھی آپ نے کبھی لمبا سفر کیا ہو کسی گاڑی میں، ڈائیو وغیرہ میں، کسی جگہ پہ 4-5 گھنٹے بیٹھے رہیں تو پھر آپ کے پاؤں سوج جاتے۔ کیا مطلب؟ وہ خون کی سرکولیشن صحیح نہیں ہوتی نا، تو پاؤں سوج جاتے۔ اسی طرح لمبی دیر کھڑا رہے تو خون کی سرکولیشن وہ پاؤں کے دبنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ جب تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی آئے گی تو پھر کئی گھنٹوں کے بعد پاؤں سوج جائیں گے۔ تو میرے پیغمبر علیہ السلام کے اکثر پاؤں سوج جایا کرتے تھے نماز پڑھتے۔ اور وہ صحابہ کا واقعہ تو معروف ہے۔ آپ ایک غزوے میں گئے ڈاکوؤں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، جنگ کر کے ڈاکوؤں سے واپس آئے، شام کا وقت ہوا، صحابہ کہنے لگے سو جائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ابھی جگہ کوئی پراپر درست نہیں ہے، اگر ہم سو گئے تو دشمن ہمارے اوپر حملہ کر کے ہمارا نقصان کر دے گا، چلو۔ جب اور لمبا سفر کیا تو ایک ایسا موقع آیا، 2 پہاڑ آ گئے، درمیان میں ایک وادی اور راستہ آ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ جگہ بہتر ہے، اے میرے سارے صحابہ اس پہاڑ کے اس راستے سے آگے گزر جاؤ، اور تم میں سے کون ہے میں یکلاؤن اللیلہ، کون ہے جو آج قربانی دے دے؟ تھکے تو تم سارے ہی ہو، تم سارے ہی نیند کی وجہ سے ترس رہے تھے، تڑپ رہے تھے، لیکن بتاؤ قربانی کون دے گا جو آج ہمارا پہرا دے اور ہم آرام کر کے سو جائیں؟ ایک انصاری اور ایک مہاجر، ایک عباد ابن بشر اور ایک عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابی کہنے لگے آقا ہم دیں گے، ایک مہاجر ایک انصاری۔ آپ نے فرمایا تم پہرا دو، ہم اور تمام صحابہ سو جاتے ہیں۔ وہ پہرا دینے لگے، ہوا وہی جس کا ڈر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ پیچھے سے ایک آدمی آیا جس کے باپ یا بھائی کو اس جنگ میں قتل کیا گیا تھا۔ اس نے اب دور سے دیکھا کہ یہ بندے کھڑے ہیں، اب اس نے سوچا بندہ ہے، اور کبھی سوچا کہ یہ پتہ نہیں درخت ہے۔ اس نے دور سے تیر مارا، اس کی کمر میں لگا، تو وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی کمر میں لگا، خون نکلا لیکن وہ کھڑا رہا۔ اس نے کہا پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ وہ تو پیچھے گیا لیکن اس کا خون نکلا، دوسرے پہ پڑا، وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ اصل میں وہ 2 تھے، ایک نے کہا آپس میں باتیں نہیں کر رہے تھے، ایک نے کہا یار ہم نماز پڑھ لیں، اس نے کہا ہاں یار، ایک نماز پڑھتا ہے ایک ذرا پہرا دے دے گا۔ تو وہ ایک نماز پڑھنے لگا تو دوسرا کھڑا، اس کو نیند آ گئی، وہ بیٹھ کے سو گیا۔ تو اب جب اس کا خون نکلا دوسرے پہ گرا، وہ ایک دم سے اٹھا اور اس نے اس کی کیفیت کو دیکھا تو وہ چکنا ہوا۔ پھر اس نے نماز مکمل کی تو اس کو کہا کہ تو نے نماز کیوں نہیں چھوڑی یا مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میں سورۃ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے اتنا لطف آ رہا تھا، میں نے کہا پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں بعد میں اس کو دیکھ لوں گا مجھے کیا لگا ہوا۔ اب غور کریں، کمر کے اندر تیر لگا ہوا تھا لیکن اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جن کی نمازوں میں خشوع و خضوع، جن کی نمازوں میں توجہ ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ والذین ہم عن اللغو معرضون۔ تیسری اور آخری بات جو میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ ہے کامیاب اور جنت الفردوس کے وارثوں کی صفت کہ وہ لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ لغو کام کیا ہے؟ جس کا فائدہ نہ ہو، فضول کام، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ آج ہماری نوجوان نسل اکثر اور باقی بھی کچھ لوگ اس برائی کے اندر، اس برائی میں، یہ لفظ سنیں، اس برائی میں شریک ہیں۔ لغو کام ایک برائی ہے،
لازمی نہیں کہ بندہ ایسے گناہ کرے کہ گالیاں نکالنا ہی برائی ہے، لازمی نہیں کہ بندہ جو ہے کسی کے وعدے کو توڑے ہی تو برائی ہے، یہ لغو کاموں میں مصروف ہونا بھی برائی ہے۔ اب لغو کاموں کی ایک بڑی مثال جس سے ہمیں آج بچنا ضروری ہے وہ ہے موبائل کا غلط استعمال۔ اب کیا ہوتا ہے، روزہ رکھا ہوتا ہے اور کہتے ہیں بس جی موبائل پکڑ لیا اور اس کے اوپر گیمیں شروع ہو گئی۔ اب گیم کھیلنا یہ ایک لغو کام ہے، گیموں میں مصروف رہنا ایک لغو کام ہے، لیکن افسوس ہے کہ بچے بھی بڑے بھی سمجھدار بھی اس کے اندر مصروف ہوئے ہیں۔ وہ کیا ہے، یا لوڈو نکال لی، یا اس کے اندر کرکٹ نکال لی، یا کیرم بورڈ نکال لیا، یا بلیئرڈ نکال لی، یا ویسے ہی اس کے اوپر پتہ نہیں وہ کیا کیا گیمیں ہوتی ہیں اس کے اوپر مصروف رہتے ہیں۔ اپنا وقت کہہ رہے ہیں میں وقت پاس کر رہا ہوں، بھئی یہ وقت پاس نہیں ہے، یہ وقت فیل کر رہے ہو۔ جس وقت میں تم اللہ سے دور ہو جاؤ اور جس وقت میں تم لغو کاموں میں مصروف ہو جاؤ، وہ لغو کام تمہارے وقت کو فیل کر رہے ہیں، تمہارے وقت کو پاس نہیں کر رہے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے گا بس، کعب رضی اللہ تعالی بے ہوش ہو گئے ایک مرتبہ، ان کی ماں نے سمجھا شاید فوت ہو گئے، تو کہنے لگی ہنی لک الجنہ، تجھے جنت مبارک ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے آواز سنی کہ ایک بڑھیا اپنے بچے کو یہ کہہ رہی ہے، آپ نے فرمایا تجھے کس نے بتایا کہ اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے؟ شاید کہ اس نے کوئی لغو کام کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو پہلے مرحلے میں جنت میں جانے سے روک دے۔ لغو کاموں کی وجہ سے انسان جنت میں جانے سے رہ سکتا ہے اور لیٹ ہو سکتا ہے جو لغو کاموں کے اندر مصروف ہو گیا۔ جنتی آدمیوں کی صفات یہ ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، ایسے ہی باہر پٹے پہ بیٹھے ہونا، ایسے ہی چونک چوراہے میں وقت ضائع کرتے رہنا، ایسے ہی کھیلوں کے اندر وقت ضائع کر دینا اور ایسی گیموں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا، یہ اہل ایمان اور جنت الفردوس کے وارثوں کی نشانی نہیں۔ جنت الفردوس کے وارثوں کی نشانی ایمان تو بڑا مضبوط ایمان، نماز تو بڑی توجہ والی نماز، لغو کاموں سے اعراض۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ مومنوں کی صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔